بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 20 اپریل سوموار کا دن ہے اور یہ پہلا ویلاگ آپ کے سامنے اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، خبریں ہیں، اس کا تفصیل سے اس کا تجزیہ ہے۔ ابھی جو تازہ ترین سب سے بڑی خبر اور ڈیولپمنٹس ہے وہ ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے آئی، جس میں انہوں نے صاف صاف ابھی یہ کہا کہ پاکستان میں دوسرے راؤنڈ میں مذاکرات کے لیے آنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں، وہ اس سے انکار کر رہے ہیں۔ اور حالات یہ ہیں کہ خلیج عمان میں اس وقت امریکہ اور ایران کے بحری بیڑے آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ جنگ بندی میں 48 گھنٹوں سے کم وقت ہے، لیکن حملے ابنائے حرمز میں شروع ہو گئے بڑی شدت سے۔ ایرانی جہاز پر قبضے کے بعد جو ایران نے امریکہ کے اوپر ڈرون حملے کیے، پھر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے، اور امریکی وفد پاکستان میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج کا دن ضرور اہم ہے کہ مذاکراتی ٹیبل پر ایران فتح کے قریب ہے اس وقت۔ اسرائیل ناراض کیوں ہے، شرائط ایسی کیا ہیں، اور جو پلان پوری ڈیل سامنے آئی، مشترکہ زمینی، فضائی اور بحری حملے کی تیاری، امریکہ اور اسرائیل کی برطانوی انٹیلیجنس کی رپورٹ، اور ایران کے 60% میزائلوں کا حصہ بھی جو ویڈیوز امریکی اداروں کو ملی، اور چین روس کی حمایت یافتہ شمالی کوریا نے بھی، کم جونگ نے آج شارٹ بیلسٹک میزائل تجربہ بڑا خطرناک کیا۔ یوکرین میں بھی ڈرون جو ہیں وہ روس کی تیل کی تنصیبات پر بہت بڑی تباہی پھیلا رہے ہیں۔ اور امریکہ میں ٹرمپ کے لیے بہت بڑے بڑے مسائل، 67% ایک طرف امریکی مخالف، سرمایہ کار مخالف، عدم اعتماد کر رہے ہیں، اور امریکی فوج کے بڑے اجلاس میں کمانڈ روم سے ڈونلڈ ٹرمپ کو نکال دیا گیا۔ 98 جھوٹ بھی اس کے جو دلچسپ ریکارڈ بنا، انسائڈر ٹریڈنگ کا معاملہ، اور عرب ممالک کی جو تجارت چین کی کرنسی میں، پہلا اعلان عرب ممالک کا کہ آج ہمارے ڈالرز ختم ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں فیلڈ مارشل شہباز شریف رجیم جو پاکستانیوں کی ہڈیاں جس طرح نچوڑی جا رہی ہیں، بیرونی قرضوں میں 15,000 ارب کا اضافہ، مجموعی قرضہ 80,000 ارب تک۔ اور مردان جلسے کا نتیجہ کیا پہنچا، مراد سے سیٹ خان کی رہائی، اور تھوڑا سا میں نے آپ کو مایوسی سے نکالنے کی بھی کچھ بات کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو پاکستان میں ایک طرف مذاکرات کا ٹیبل سجایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف منصوبہ، اور یہ جب آپ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تقریباً 3 بار کی ہوں گے شاید، اس وقت ایران نے پاکستان آنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ تازہ ترین خبر ہے جو سیز فائر میں ابھی 48 گھنٹوں سے کم وقت ہے، اور سیز فائر کے بعد کا جو منصوبہ وہ برطانوی انٹیلیجنس نے بتا دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مذاکرات کی آڑ میں ایران کے اوپر فضائی، زمینی اور سمندری بیک وقت تینوں طرف سے ایک مشترکہ بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ایران کے جزیرہ خارق پر زمینی کارروائی، اور ایران کے اندر جو ان کے بڑی بڑی تنصیبات ہیں، صدارتی محل ہیں، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ہیں، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش، تینوں اطراف سے حملہ۔ یہ امریکہ اور برطانیہ کے جو تجزیہ نگار ہیں، ان کے بڑے بڑے مین سٹریم میڈیا پر انکشاف کر رہے ہیں کہ یہ چونکہ 44 دن کی جنگ کے شکست کا بدلہ بھی لینا ہے، اور سرپرائز حملے کی کوشش مذاکرات کی آڑ میں، مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ان تجزیہ نگاروں میں جنگی ماہرین بھی ہیں، CIA کے بڑے بڑے اینالسٹ بھی ہیں، سابق آرمی چیف بھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی بھیانک حملہ ہوا تو پھر ایک تو ایران کا امتحان ضرور ہوگا، لیکن کامیابی ایران کی ہی ہوگی۔ اور اس میں جو سب سے بڑا معاملہ وہ ظاہر ہے ابنائے حرمز۔ ابھی دیکھیں، عین مذاکرات کے وقت امریکہ نے ایران کے ٹینکر پر حملہ کیا، ایران کے ایک جہاز کو پہلے فائرنگ کا نشانہ بنایا، پھر اس کی ویڈیو جاری کی باقاعدہ۔ سینٹرل جو ان کی سینٹر کمانڈ ہے، سینٹر کام ہے، اس نے کہا کہ یہ ہم جہاز پر اغوا کرنے کی ویڈیو دے رہے ہیں۔ ایران نے کہا ظاہر اب اس کا جواب ڈرون حملوں سے دیا، فل فور دیا، اور انہوں نے بھی اپنی ویڈیوز کو جاری کی ہیں۔ ایران کی جو شپس، یہ کمرشل شپ تھے، انہوں نے امریکہ کے جنگی جہازوں پر حملے کیے، اور ایران نے اس کے بعد کہا کہ اب ابنائے حرمز ذرا کھلوا کے دکھاؤ۔ پاسداران انقلاب کے جو کمانڈرز ہیں ان کا پیغام یہی تھا کہ ایک تو چیز یاد رکھیں کہ ڈرا دھمکا کے تو ٹیبل پہ نہیں ہم آئیں گے کبھی بھی۔ دوسرا جو وزارت خارجہ نے کہا، یورینیم کا معاملہ جو سب سے بڑا معاملہ ہے، کہ کسی بھی ملک میں منتقل کرنے کی تجویز نہ تو پچھلے مذاکرات میں مانی گی اور نہ اس مذاکرات میں کوئی ذکر ہو، اگر ہوئے تو ڈیڈ لائن، الٹیمیٹم، جنگی ایڈونچر، یہ سارے ہم جواب دینا جانتے ہیں۔ ٹرمپ نے دیکھیں ایران کو جو ڈیل پیش کی وہ کیا تھی کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کو انسپیکشن کی اجازت دے، لگاتار ابنائے حرمز پر محصول چونگی لے، لیکن آدھی آدھی کریں، پابندیاں آپ کے اوپر بیک وقت ختم نہیں ہوں گی، مرحلہ وار ختم کریں گے، 20 ارب ڈالر سے زیادہ کے جو اثاثے ہیں وہ غیر منجمد کریں گے۔ جو ایران کے سٹاک میں پڑا ہوا یورینیم ہے اس کا کچھ حصہ توانائی کے لیے تبدیل کرنے پر اجازت، اور 15 سال کے لیے اس کی باقی جو افسودگی ہے وہ زیر زمین ہے وہ معطل۔ اور منتقلی کا معاملہ جو تو ایران نے خیر بالکل زیرو کر دیا کہ مانیں گے نہیں۔ سیکیورٹی کونسل میں ایران نے کہا کہ اقوام متحدہ اگر گارنٹی دے کہ کوئی دوبارہ جارحیت نہیں ہوگی، اور اس کی اپروول جو ہے وہ امریکی کانگریس دے، ٹرمپ نہیں، کانگریس، اور پھر تمام افواج مڈل ایسٹ سے نکالیں۔ اب یہ ظاہر ہے ابنائے حرمز پہ اس کے بعد پھر واردات شروع ہوگی۔ اور یہاں پر دیکھیں اسرائیل کی بڑی ٹیکنیکل واردات، آپ کہوں کہ اس سیز فائر میں لبنان شامل تھا۔ انہوں نے بنت جمیل سے پیچھے ہٹے اور وہاں سیز فائر کیا، جس طرح ایران کا بدلہ انہوں نے لبنان سے لیا، اب لبنان کا غزہ میں شروع ہو گیا۔ وہاں فلسطینیوں کو انہوں نے 30 اپریل تک وقت دیا ہے کہ یہاں ہتھیار ڈال دیں ورنہ بمباری شروع ہوگی۔ اب دیکھیں یہ جو ساری صورتحال اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کی اپنی فوج اس کی سخت مخالف ہے۔ پہلے بھی دوران جنگ 8 جنرلوں کے آپ کو پتہ ہے وہ مختلف استعفے تھے، جس میں آرمی چیف تک کا نام۔
اب آرمی جنرل جو ہے وہ ٹرمپ پر بالکل اعتماد نہیں کر رہے. اس کی وجہ جیسے عوام نہیں کر رہی, 67% امریکیوں نے عدم اعتماد کیا, اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ جس انداز میں جنگ لڑ رہا ہے, کبھی سخت دھمکیاں تباہ کرنے کی, کبھی مذاکرات کی باتیں, کبھی جہاز قبضے میں لینا, کبھی ایران کو عظیم لیڈر قرار دینا, کبھی بڑے بہترین لوگ. تو یہ اس کے جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں, دنیا کے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باڈی لینگویج ہے, اس کی باتوں کا اندازہ ہے, اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ خوفزدہ ہے, کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں اس کے لیے. یہ جو بڑے بڑے امریکی ادارے خود کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے حالات یہ ہیں کہ ابھی وال اسٹریٹ جرنل نے بھی کہا کہ جنرلوں نے اس کمرے سے نکالا وار روم سے جب جہاز امریکہ کا, آپ کو یاد ہوا, گرایا گیا تھا, کہ یہ آپریشن میں مداخلت نہ کرے گی, کہ یہ مشورے جنگ کے متعلق دیتا ہے وہ اس سے نہیں لینا چاہتے, کیونکہ یہ بھی ان سے نہیں پوچھتا حملہ کرنے کے وقت. ایران کو نیوکلیئر حملے کی بھی وقت اس نے جنرلوں سے مشاورت نہیں کی, تو وہ بھی اس کی پالیسیوں سے متفق نہیں ہے. پھر اس کی جو زبان استعمال کرنا ہے وہ سب کچھ بری طرح بیک فائر ہو رہا ہے. جزیرہ خارق پر بھی جب وہ حملے کا پورا پلان بنا ہوا تھا, وہ امریکی جنرلوں نے ہی روکا تھا کہ وہاں پر جو ہلاکتیں ہیں امریکی فوجیوں کے ویتنام سے زیادہ ہو سکتی ہیں. پھر دنیا میں تیل کی قیمتیں اور ٹرمپ کے اپنے جو سیاسی حالات ہیں, آپ دیکھیں کہ 15 مہینوں میں کبھی امریکہ کے کسی صدر کی اتنی بری طرح تنزلی نہیں ہوئی, یہ جو 6 ہفتوں میں ہوئی, کیونکہ جنگ کیسے کا 3 دن ہے, پھر 4 دن ہے, پھر 6 ہفتے ہیں, اور تاریخی بمباری بھی کی لیکن ملا کچھ بھی نہیں. عالمی تیل کی سپلائی متاثر ہوئی, یورپی اتحادی نیٹو کے ملک ناراض ہوئے, اور پاکستان جیسے ملک پر انحصار کرنا پڑا کہ یہ مذاکرات کروائے. اب یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ٹرمپ کے لیے شروع ہوا ہے وہ 2 ہیں. ایک تو انسائڈر ٹریڈنگ, آپ کو پتہ ہے جو مالیاتی منڈی میں ٹریڈنگ ڈاٹا ٹرمپ کے بیانات سے جو شیئر مارکیٹ میں جو تیل کے فیوچر شیئرز ہیں وہ اوپر نیچے ہوئے. اس کی 5 بڑی مثالیں سامنے آئیں جو اس کے اوپر کیسز بنیں گے جنگ ختم ہونے کے بعد. ظاہر ہے جتنے بھی اس کے بیانات مذاکرات کے دوران تھے, جیسے مارچ 3 کو تھا, جنوری 28 کو تھا, فروری کو تھا, ایک پرسوں تھا, یہ وہ تمام گھنٹوں اور منٹوں کے فرق سے سوشل میڈیا پر پیغامات آئے, میڈیا انٹرویو ہوئے, اس سے تیل کی فروخت میں قیمتیں 25% گری اور لاکھوں کروڑوں ڈالرز کمائے گئے. پھر قیمتیں بڑھنے پر, شیئر بیچنے پر اربوں ڈالرز کا نقصان. تو یہ فائدہ نقصان کس کو ہوا, یہ ساری معلومات اب امریکہ میں اکٹھی کی جا رہی ہے کہ یہ ٹرمپ کے خلاف انسائڈر ٹریڈنگ کا جنگ کے بعد بہت بڑا کیس ہوگا. پھر جو وال اسٹریٹ جرنل نے بھی خبر دی کہ پیٹرو ڈالر جو امریکہ کی سب سے بڑی بالادستی, ان کی معاشی ریڑھ کی ہڈی, طاقت کے غلبے کی ہڈی, جو 1970 سے 56 سال ہو گئے ان کا قبضہ مڈل ایسٹ پہ, کہ اب عرب ممالک کے پاس امریکی ڈالرز ختم ہو رہے ہیں. ڈالرز آپ کو پتہ ہے دنیا کی مضبوط کرنسی ہے. امریکہ جب چاہے جتنے مرضی چاہے چھاپ لے, خرچ کرے, پابندیاں لگائے, جو مرضی کرے, اور یہ صرف اور صرف وجہ سے ہے کہ تیل بیچنے میں ڈالر استعمال ہوتا ہے. اب اس سے سب سے بڑا دھچکا لگا ہے اسرائیل کی اپنی پراکسی عرب امارات. انہوں نے امریکہ کو بتا دیا کہ ہمارے ڈالر ختم ہو رہے ہیں, اور اب ہم چین کی کرنسی یوان کی طرف جا رہے ہیں, وہ استعمال کرنے پر مجبور ہے لین دین میں. اور یہ سب سے بڑا معاملہ ہے کیونکہ یہ پھر چین کے مکمل انحصار میں چلے جائیں گے. اب یہاں ایران کی جو شیڈو بینکنگ اور متبادل مارکیٹ ہے, آپ کو پتہ ہے جو کہ بہت بڑی مثال ہے ان کے زور کو توڑنے کے لیے. جس طرح ایران نے جنگ جیتی معاشی میدان میں, یہ پابندیوں کے لیے بھی جیسے شیڈو بینکنگ کرتے رہے, اپنے اوپر ساری تجارت بھی کرتے رہے, یہ امریکہ اسی لیے ان کا کچھ نہیں کر سکا. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتاؤں, دیکھیں شیل کمپنیاں ایران نے جو بنائی دبئی میں, امپورٹ ایکسپورٹ کے نام پہ لاجسٹک سیلز بنائے ہوئے ہیں. یہ جزیرہ خارق سے تیل جو نکلتا ہے ٹینکرز میں لوڈ ہوتا ہے یہ چین کو بیچنے کے لیے, وہ وہاں عمان کے ڈاکومنٹس پر ہوتا ہے, شپنگ کارگو وہاں سے ہوتی ہے, ری برانڈنگ اس کی عمان کی ہوتی ہے. پھر چین کی طرف سے جو پیمنٹ بھی آتی ہے, وہاں بھی عرب امارات میں شیل کمپنیاں بنی تھیں انوائسز کے ذریعے. تیل نہیں جاتا تھا, وہ صرف انوائسز, پیپر. ہانگ کانگ کی جو شیل کمپنیاں جہاں چائنیز پیمنٹ سسٹم استعمال ہوتا ہے, یاد رکھیں ہانگ کانگ میں ڈیجیٹل کرنسی بھی ہے, پیپر کرنسی بھی ہے, اور چین کا بڑا انفلوئنس ہے. اب چائنیز پیمنٹ سسٹم کے تحت پھر ہانگ کانگ میں ایران یا تو وہ عرب امارات سے وہ انوائسز کے پیسے لیتا تھا, یا ٹیکنالوجی کی مدد یا ہتھیار لے لیتا تھا. اب چین کا اور یہ سسٹم چل رہا تھا, اب اس لیے انہیں نہ امریکہ کی ضرورت تھی نہ کسی اور کی, اور امریکہ ہانگ کانگ سنگاپور میں روک بھی نہیں سکتا, چین کا انفلوئنس ہے. ہانگ کانگ اس کو چین کا بڑا حصہ ہے تقریباً. تو یہ سارا اسی نے یورینیم, ایٹمی ہتھیار, میزائل, خوراک, اشیاء خوردنوں, ساری انہوں نے ایسے ہی 47 سال میں اکٹھی کی, اور آج بھی یہ بڑے ٹیکنیکل انداز میں وہی کر رہے ہیں جس کا ابھی تک امریکہ کے پاس توڑ نہیں ہے. جبکہ امریکہ کا پیٹرو ڈالر جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایران اس خطے میں بڑی مضبوط طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے, ان کے پاس جو یورینیم بھی پڑا ہے وہ بھی. لیکن امریکہ دیکھیں چاہتا ہے کیا ہے اس پورے خطے میں عالمی, آپ کو پتہ ہے ایران کو ایک طرف ہتھیار ڈلوا کے سرنڈر کروا کے پورے خطے میں اپنی بالادستی, تجارت پر پابندیاں انہوں نے لگائیں, سارے معاملات کے. لیکن ایران یہ پابندیاں ختم کرنا چاہتا ہے. امریکہ یہ جنگ جیت نہیں سکتا, یہ 44 دن میں ثابت ہو چکا ہے. فوجی طاقت کے جتنے مرضی دعوے کرے یہ محدود ہے. اور پھر آبنائے ہرمز, یہ سب سے بڑا اہم ٹیکنیکل معاملہ ہے, اور یہ فیصلہ یاد رکھیں اس کا کھولنے کا یا بند کرنے کا ٹرمپ نے نہیں کرنا. جہازوں کی انشورنس مارکیٹ ہے لندن میں لوئڈ, انہوں نے کرنا ہے. ٹرمپ چاہے ساری نیوی لگا دے وہاں پہ پوری دنیا کی شپنگ مارکیٹ, اگر انشورنس کرنے سے جہازوں کی انکار کرے جو 300 گنا بڑھ جاتی ہے ایک حملے پر, تو پھر یہ آبنائے ہرمز کی تیل کی قیمت پر یا جنگی رسک پر نہیں کر سکتا. یہ انشورنس پریمیم کرتی ہے کہ آبنائے ہرمز محفوظ ہے یا نہیں. اور یہ ایران آپ کو پتہ ہے وہاں ان کی
مرضی سے ہوگا. ابنائے حرمز کے کنٹرول میں, حوثیوں سے آج تک نہیں کھلوا سکے جب وہ روکتے تھے. تو یہ ابنائے حرمز کا معاملہ ایران کی اس وقت سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے شاہراہ ہے. اب یہاں پہ اب دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا, آج کا دن بڑا اہم ہوگا. اب آ جائے تھوڑا سا پاکستان کے معاملے میں. اس وقت پاکستان میں مثبت خبروں کے لیے امریکی صحافیوں کا بڑا استعمال کیا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں نیو یارک پوسٹ وغیرہ وغیرہ صحافی ہیں. اچھا, ان میں بڑی تعداد وہ جو اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں, بڑا کھل کر اسرائیل کو ماڈل بنا کر پیش کرتے ہیں, ان کے ایجنڈے کو چلاتے ہیں. آپ ان کی پروفائل چیک کریں, انہیں پاکستان میں بھرپور سروس دی جا رہی ہے, پیمپرنگ کی جا رہی ہے. ایک بیانیہ تک بنائیں, ہمارا انٹرنیشنل سطح پہ مذاکرات کے حوالے سے بھی روشن چہرہ بھی دکھائیں, اور اسرائیل سے تعلقات ہمارے بہتر کریں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں, اور پیپلز پارٹی کی حکومت سنتھیا آپ کو یاد ہوگی, پاکستان میں وہ تو رہائش پذیر بھی تھی, اور بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ بیرون ملک آتے ہیں دنیا سے. ان کے حوالے سے اب انٹرنیشنل خبروں میں یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا, جو بھی یہ پاکستان کی ہاں میں نہ میں فیصلے ہو رہے ہیں, سفارتکاری ہو رہی ہے, وہ ہو رہا ہے وہ ہے, یہ ٹرمپ کے ارد گرد بھی پورا اسی طرح کروڑوں ڈالرز کی لابنگ کے ذریعے کیا گیا تھا. اب جو اسرائیل کے روتھ چائلڈ سے وزیر خزانہ کی ملاقات ہوئی, وہ بھی دیکھیں اسی کا تسلسل ہے کہ حالات معیشت کے اس نہج پر گر چکے ہیں کہ راستہ اب کوئی نہیں ہے آگے. معیشت آپ کو بالکل منجی لگ چکی ہے. پاکستانیوں کو انہوں نے مار مار کے یہ حال کیا ہے کہ آج بھی اگر یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کرے تو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. عوام تو اس وقت ڈاؤن ہے. لیکن یہ جو پورا ماڈل نارتھ کوریا اور میانمار سے لیا گیا, اسی انداز میں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو چل نہیں رہا. یہ یاد رکھیں, پاکستان کی انہوں نے معاشی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. ابھی آپ دیکھیں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, یہ مریم نواز کو دیکھ لیں, میراتھن ہو رہی ہے, مریم نواز کی تصویریں لگی ہیں سامنے لوگوں کے. اب تو صرف وہ فیملی پلاننگ کی وہ آئٹمز رہ گئے ہیں یا کرنسی نوٹ جہاں پر مریم نواز کی تصویر, باقی ہر طرف. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مکمل فری ہینڈ دیا گیا, لگائیں جتنے مرضی پیسے لوٹ مار میں. یہ لانے والوں سے نہیں پوچھیں گے, لانے والے ان سے نہیں پوچھیں گے. لوٹ مار کا ایک بازار انہوں نے اڑا دیا. اب پاکستان کے لوگ اس میں سوچتے ہیں, دیکھیں یہ رجیم تو بڑی مضبوط ہے, خان جیل میں ہے, تحریک انصاف کے حالات کے ہیں, ہمیں تو پھر مایوس ہونا چاہیے. اب یہاں دیکھیں, میں آپ کو کچھ تھوڑے سے فیکٹس بتاتا ہوں. یہ جو مایوس ہونے کی باتیں ابھی میں سن رہا ہوں بہت سارے لوگوں سے. پہلے تو یہ ایران کی جنگ ہے, اسے میں اینڈ میں بتاتا ہوں, اسے تھوڑی دیر کے سائڈ کر. آپ فلسطین کی صرف آزادی کی تحریک اٹھائیں. یہی ہے نا, فلسطین سب سے بڑی مثال مسلمانوں کے لیے. آپ اس کو اسٹڈی کریں کبھی. میں تو فلسطین کے بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں, میری خواہش ہوگی میں ان کا پورا کسی پوڈ کاسٹ انٹرویو آپ کے سامنے رکھوں, ان کے زیادہ لوگوں کا پبلک انٹرویو. اسرائیل کو دیکھیں, عالمی سپورٹ, دنیا کی سب سے بڑی طاقت, امریکہ اس کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ تقریباً 95 سال ہو گئے, زیادہ ہو گئے شاید فلسطین کو. یہاں مذاکرات بھی ہوتے ہیں, شہادتیں بھی ہوتی ہیں, مسلح مزاحمت بھی ہے, مارا ماری, کتنے عرصے سے آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. یہاں ان کی شہادتوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ. یہ جو ابھی غزہ کی جنگ میں 3 سال میں 65,000 سے زیادہ لوگ تو فلسطینی بچے, بزرگ, خواتین اس میں شہید ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ کو کیا فلسطین آزاد نظر آتا ہے؟ دیکھنے میں تو اسرائیل کا قبضہ ہے اس پہ, ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں ان کو, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. لیکن کیا مزاحمت ختم ہوئی؟ نہیں. وہ کہتے ہیں 30 اپریل تک اسلحہ واپس کرو. آج کی مہینے میں بھی 100 سال بعد, ورنہ بمباری کروں گا. بورڈ آف پیس میں بھی 20 ممالک کو شامل کر کے مسلمان فوجی بھیج کر وہاں سے اسلحہ لینا چاہتے ہیں, تو کامیاب نہیں ہو سکے. یہ دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں آپ دیکھیں, علیحدگی کی دیکھیں, لوگ مارے بھی کھا رہے ہیں, مزاحمت بھی کر رہے ہیں, کھڑے بھی ہیں, مذاکرات بھی کر رہے ہیں. ایران آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال ہے, دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی بمباری ان کے اوپر ہوئی, سارے کے سارے لیڈرشپ شہید ہو گئے. لیکن کیا انہوں نے سرنڈر کیا؟ کیا ان کی مزاحمت ختم ہوگی؟ وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں, بات چیت بھی کر رہے ہیں, جنگ بھی کر رہے ہیں, لڑ بھی رہے ہیں. تو یہ ایک مزاحمت کا طریقہ کار ہے. ضروری نہیں کہ ایران کی ساری عوام جنگ نہیں لڑ رہی, یہ یاد رکھیں. اب پاکستان میں جو لوگ مایوس ہیں, ان کے سامنے ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے مردان میں کل ایک جلسہ ہوا ہے, اور یہ ان حالات میں جو میرے خیال میں تحریک انصاف کے بدترین حالات ہیں, ان کی ساری قیادت تتر بتر ہوئی ہے, نام تک نہیں کسی کا پتا. عمران خان جیل میں, قید تنہائی میں, شدید ترین تشدد میں, ان کی اہلیہ پر تشدد ہے. ٹاپ ٹیئر تحریک انصاف کی لیڈرشپ بالکل موجود ہی نہ سمجھے. لیکن مردان میں کیا ریکارڈ جلسہ نہیں ہوا؟ 4 سال کے بعد یہ حالت ہے کہ عمران خان آج بھی پاکستان کی سیاست میں چھایا ہوا ہی نہیں. آپ پوچھیں کسی سے بھی جا کے, کیا عمران خان آپ کو پاکستان میں کسی بھی کام میں, کسی بھی معاملے میں شرکت, اس کی آواز, اس کی تصویر, حالانکہ بین ہے, نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اب اس کے سیاسی حریف یہ شریف خاندان زرداری, انہیں تو چھوڑیں تو بیچارے. فیلڈ مارشل کو دیکھیں, انڈیا پاکستان کی جنگ جیتے, ایران کے مذاکرات کروا رہے, دنیا میں ٹرمپ کے پاس روز تعریفیں آتی ہیں. ابھی عمران ریاض نے ایک سوشل میڈیا پہ سروے کروایا, آپ نے وہ دیکھا کہ اس میں عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد کیا ملک بہتری کی طرف, تنزلی کی طرف, وہ سروے میں دیکھیں 94% آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, 6% فیلڈ مارشل کے ساتھ. کیونکہ لوگوں کی مجموعی حالت غربت کی لکیر سے نیچے, جب تک معاشی حالات ٹھیک نہ ہو, لوگوں کے پیٹ نہ بھرا ہو, جب تک ملک میں سرمایہ کاری نہ آئے, کوئی نوکریوں کے بڑے طوفان نہ آئے, کوئی پاکستانیوں کی حالت بہتر نہ ہو, اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا. آج قرضہ 80 ارب ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے. یہاں ایک ٹویٹ اور ایک پیغام پر ابھی بھی لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے, خواتین کی بے حرمتی کر کے, طاقت کے ذریعے ہو رہا ہے سب کچھ. لیکن کیا پاکستان کی عوام خان کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ مردان کا جلسہ اس کا ہے, گواہ ہے. خان نے تو دیکھیں دنیا کی تاریخ کے وہ ریکارڈ لگا. آپ عمران خان کی ذرا تھوڑی سی
کبھی پڑھا تو کریں. یہ قتل کے مقدمات خان پہ ہوئے, قتل کے, ریاستی غداری کے, سائفر کے, جنسی جرائم کے کیسز کے, عدت والا بنایا کیس, مکروہ گھٹیا کیس, ریاست مخالف, تشدد کے, توڑ پھوڑ کے, 9 مئی کے, مطلب کرپشن کے کیسز دیکھیں, توشہ خانہ کے جو کیس, عمران خان کی بیوی پر ان پر الزامات لگاتے رہے. پاکستان کے تمام ادارے, پولیس, نیب, کسٹم, ایف آئی اے, عدالتیں, یہ ایف بی آئی, پتہ کوئی محکمہ انہوں نے نہیں چھوڑا عمران خان سے تفتیش نہ کی. لیکن کیا عمران خان پر ایک چھینٹا بھی دامن پر ڈال سکے؟ ابھی وہ ایک عمر فاروق نامی بندہ جو توشہ خانہ گھڑیاں جس نے خریدنے کا کیس بنایا تھا, لیبیا میں بھی موجود تھا, اسلحے کی ڈیلز میں 2 تمغے بھی اس نے لیے, وہ بھی جے ڈی وینس اور اسٹیو وٹکاف سے, امریکی وفد سے ملا. اتنے بڑے لیول کے لوگ عمران خان کی گھڑیوں کے کیسز میں استعمال کرتے رہے. پھر عمران خان کے پرسنل ڈرائیور سے لے کے ملازمین تک ایک ایک بندے کو کیس کے لیے ڈھونڈ کے گواہ بناتے رہے, لیکن کوئی ایک چھینٹا بھی خان پہ پڑا. یہ عمران خان کا وہ منفرد ریکارڈ جو شاید ابھی کبھی نہ ٹوٹ سکیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کا اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہونا, اسی طرح انہی حالات میں, بدترین حالات میں جس طرح عمران خان موجود ہے کہ پارٹی جو کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور عوام سے جو توقعات, اچھا عوام سے آپ کی توقعات یہی ہیں کہ سڑکوں پر نکلیں گے تو شاید سب کچھ بدل جائے گا. یہ لمبی لڑائی ہے, یاد رکھیں. پہلے میں نے بارہا کہا لمبی لڑائی ہے, اس میں کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہوگا. 4 سال ہو گئے آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل کو اقتدار میں, 4 سال. اب ان 4 سالوں میں پاکستان کی حالت وہ بھی آپ جانتے ہیں. ابھی کوئی ایسا محکمہ, کوئی ایسا شعبہ, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو آپ کو بہتری کی طرف نظر آئے. عوام کی حالت آپ دیکھیں 4 سال میں تو بھائی بربادی. تو یہ قاضی فائز کو دیکھ لیں آپ, وہ اپنی وضاحتیں جس طرح دے رہا ہے, ڈھونڈ کے نہیں وہ میں نے نہیں, بلے کا نشان قانونی تھا, فلاں تھا, ڈمکان, ایسے یہ بھی وضاحتیں دیتے رہیں گے. ان سے زیادہ اقتدار پرویز مشرف کا مضبوط تھا, 3 عہدے تھے, زیادہ طاقتور تھا. ضیاء الحق ان سے زیادہ طاقتور تھا. جنرل ضیاء خان آپ دیکھیں, ایوب خان, یہ کتنے طاقتور تھے, مطلب ختم ہو گئے ماضی میں. تو دل چھوٹا نہ کیا کریں, مایوس نہ ہوا کریں. یہ ایک جدوجہد ہے, مزاحمت ہے, اور مزاحمت کے سلسلے ہیں بہت سارے. بعض اوقات صرف خاموش ہو جانا بھی مزاحمت ہوتی ہے, چپ کی مار جیسے کہتے ہیں. بعض اوقات سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنا ہوتا ہے, اس کے بہت سارے طریقے ہیں. تو اس لیے مزاحمت کا یہ آپ کا طریقہ ہے, اس میں اونچائی نیچائی آئے گی. یہ مذاکرات ختم ہوئیں گے, ان کی ڈنگ ٹپاؤ پروگرام, تو اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان کی عوام دوبارہ کھڑی ہوگی. تحریک انصاف کی اسی لیڈرشپ کو دوبارہ ہمت دیں گے تو دوبارہ انشاءاللہ یہ کام کریں گے, اپنی جان ماریں گے, کوشش کریں گے, سارے مل کے کوشش کریں گے. یہی آگے دیکھیں, نتیجے کی فکر نہیں کرنا, آخری ہنسی کا بس انتظار کریں. انشاءاللہ آخری ہنسی اللہ نے چاہو آپ کی ہوگی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.